يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار سجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. اسٹیج پر موجود علماء کرام اور سامعین، آپ نے اس اجلاس میں مولانا عبدالوہاب صاحب جامعی کی زبانی ہمارا استقبالیہ سنا. آپ کے امیر، جماعت کے امیر، اور آپ جو ہے ہمارا استقبال پیش کر رہے ہیں، تو آپ سوچئے کہ ہمارا کیا مقام ہے. ہم سب جامعہ محمدیہ عربیہ جو ہمارا ایک مادر علمی ہے، اس کے جگر کے ٹکڑے ہیں، اور ہم سب مادر علمی کے جو ہے روشن ستارے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے دین کی خدمت کے لیے ہم کو کچھ علم دیا، تو اس کو وہ علم آپ کے سامنے پہنچا رہے ہیں. آج ابنائے جامعہ محمدیہ عربیہ کے حلقے حرب نلی ڈاؤنگیرہ ہاسپیٹ کرلگی حلقے کی میٹنگ ہوئی. تو میٹنگ کے سلسلے میں ہم لوگ یہاں آئے تھے. اس حلقے میں تقریباً جامعہ کے 40 بچے فارغ ہیں، جامعہ سے 40 بچے، اور کچھ بچے مدینہ یونیورسٹی میں بھی تعلیم پا رہے ہیں. تو اس کی ایک میٹنگ تھی، اس میں آئے. ہمارا ابنائے قدیم کا اجلاس ظہر تک ہوا، اب آپ کے سامنے پہنچے. محترم بزرگوں اور دوستوں، صدارتی تقریر میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرتا ہوں. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانفطار کی چند آیتیں پیش کیا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کہ آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے جھڑ جائیں گے اور سمندر جو ہے طوفان سے بھڑک اٹھیں گے اور قبر میں جو مردے ہیں وہ اٹھائے جائیں گے، اس وقت انسان یہ جان لے گا کہ اس نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، تجھ کو اللہ رب العالمین کے تعلق سے کس نے تجھ کو گمراہ کیا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اسی خدا نے تجھ کو پیدا کیا؟ الذی خلقک، تجھے پیدا کیا، وہ سواک، اور درست ہاتھ پاؤں عنایت فرمایا، فعدلک، اور جو ہے مناسب اعضاء دیے، فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسان، اللہ تعالیٰ
ایک ذلیل پانی سے تم کو پیدا کیا اور تم کو یا تو مرد کی شکل میں پیدا کیا یا عورت کی شکل میں پیدا کیا۔ تو دوستوں اور بزرگوں، یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو جو ہے ہم نے سیدھا پیدا کیا اور اعضاء مناسب دیے۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ لمبا اور ایک ہاتھ چھوٹا بناتا تو انسان کی زندگی کیا ہوتی؟ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ ہاتھی جیسی ناک دیتا تو پھر وہ ناک کا انسان کو اسے کیسا وہ نماز پڑھتا، سجدہ کر سکتا، اس کی زندگی کیسے ہوتی؟ اور اللہ تعالیٰ انسان کے جسم میں 2 ہڈیاں ہیں، ایک ہڈی بڑھتی ہے، ایک ہڈی اپنی جگہ بالکل قائم ہے، اس میں ذرا بھی اضافہ نہیں ہوتا، ایک ہڈی بڑھتی ہے۔ وہ کون سے 2 ہڈیاں؟ ایک ناخن ہے جو آپ کے جسم کا بڑھتا ہے، آپ اس کو ہر ہفتہ کاٹتے ہیں۔ ایک ہڈی دانت ہے جو بڑھتی نہیں ہڈی۔ اگر اللہ تعالیٰ دانت میں بھی بڑھنے کی صلاحیت رکھتا تو آپ کی شکل کیا ہوتی؟ آج جو ہے انسان دوسرے انسان کو دیکھ کر کیا سمجھتا؟ ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی قدرت پیدائش۔ ابھی آپ لوگ جو ہے آج کل موبائل کا زمانہ ہے، یوٹیوب میں دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب وہ جوابات دیتے ہیں، ان کے جوابات سن کر لوگ اسلام بھی لا رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں۔ ایک فلمی اداکارہ نے جو ہے یہ کہا، سوال کیا کہ اے مسلمانوں، تم لوگ جو ہے اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے ہو اور تم جو ہے ختنہ شدہ کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ ختنہ ہو کر پیدا ہوتے تو کوئی بات نہیں، اب سنت بول کے تم چمڑوں کو کاٹ رہے ہو، یہ کیا تمہاری کیا قدرت ہے تمہارے خدا کی؟ تو ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں کہ ختنہ کے کیا فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ ختنہ سے آدمی کینسر سے بچ جاتا، اور بہت سارے فوائد وہ ڈاکٹر ہیں بتائے، اور یہ بھی بتایا کہ آج امریکہ میں 80% لوگ جو ہے عیسائی اور دوسرے مذہب کے لوگ ختنہ کراتے ہیں، میڈیکلی ختنہ کی وجہ۔ تو یہ انہوں نے جواب دیا۔ اگر مجھ سے کسی نے پوچھا تو میں جواب دیتا تھا، اللہ تعالیٰ جو ہے بے ختنہ کے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے عورت کو بغیر بال کے پیدا کیا، مونچھ اور داڑھی کے، مرد کو بھی بغیر بال کے پیدا کرتا تو اب بتائیے کہ اگر مرد بھی عورت کی طرح بغیر بال کے پیدا ہوتا، داڑھی اور مونچھ نہ ہو، تو عورت میں اور مرد میں فرق نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس دنیا میں جیسا چاہے ویسا پیدا کرتا ہے، مخلوقات بنایا ہے۔ وما فی الارض دابۃ الا رزقها علی اللہ، جو بھی جاندار ہے اس کا رزق اللہ تعالیٰ پر ہے۔ تو جو ہے ایک عنوان ایک مولوی صاحب کا فکر آخرت تھا۔ فکر آخرت کے سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ راشد، یہ جب خلیفہ بنے اور انہوں نے جب خطبہ خلافت پیش کیا تو وہ کونے سے ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہا کہ اے عمر، آپ انصاف کے ساتھ حکومت چلائیے، اگر آپ انصاف کے ساتھ حکومت نہیں چلائیں گے تو ہم اس تلوار سے آپ کو درست کریں گے۔
تو ایک خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، اس کے سامنے ایک آدمی ایسی بات کہتا ہے کہ ہم تلوار سے آپ کو درست کریں گے۔ آج جو ہے معمولی مسلمانوں کی باتوں پر اس پر کورٹ میں جاتا ہے اور کورٹ میں جو ہے جیل کا سزا ہو جاتی۔ ذرا سا بھی اگر کوئی حکومت کے خلاف اگر تنقید کیا، اگر وہ مسلمان ہے تو فوراً اس کے اوپر ایف آئی آر درج کیا جاتا ہے اور کورٹ سے جو ہے جیل کی سزا ہو جائے۔ لیکن یہاں ایک آدمی کہتا ہے کہ ہم تلوار لے کر درست کریں گے، تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا ماشاءاللہ، میری امت میں، میرے رعایا میں ایسے لوگ ہیں جو مجھ کو اگر غلط راستہ چلوں تو سیدھا کرنے والے ہیں، اس کا بہت اللہ کا شکریہ بولے، اللہ کا بہت شکریہ، جو اس قسم کے لوگ ہیں جو ہم کو غلط راستے پر چلتے ہیں تو سیدھا کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت عمر بن خطاب تھے جن کو آخرت کی بہت فکر تھی اور امت کی ترقی کی ان کو جو ہے ہمیشہ یہ خیال رہتا تھا، اور بیت المال جو تھا اس کی حفاظت کرتے تھے اور اس کو ضائع نہیں کرتے تھے، جو مستحقین ہیں ان کو دیتے، باقی پیسہ بیت المال میں جمع کرتے، اور خود بھی جو ہے روزانہ 2 درہم لیتے تھے۔ امیر المومنین، بادشاہ، امت کے بادشاہ، ایسا بادشاہ کہ روم اور ایران کے بادشاہ لوگ ان کے نام سے کانپ جاتے تھے، تھر کانپتے تھے۔ ایسا بادشاہ جو ہے 50 تھگلے لگے ہوئے گدڑی پہنتے ہیں اور جنگل میں درختوں کے نیچے سوتے ہیں اور جو کی روٹی کھاتے ہیں اور زیتون کا سالن بنا کر روٹی کھاتے ہیں۔ روزانہ بیت المال سے حضرت عمر بن خطاب 2 درہم لیتے تھے اور بڑی تنگی سے زندگی گزرتی تھی۔ گھر میں منغن غذاؤں کا نام و نشان نہیں، صرف جو کی روٹی اور زیتون کے تیل میں ڈبو کر کھانا، اس میں زندگی۔ کچھ بڑے بڑے صحابہ کرام کو فکر ہوئی کہ ہمارے امیر المومنین 2 درہم جو لیتے ہیں روز، ان کا گھر کا خرچ بڑی مشکل سے چلتا ہے، تو حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ایسے لوگ، حضرت ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب کی نور چشمی، ام المومنین کے پاس آئے اور کہا کہ اے مائی، آپ اپنے والد صاحب سے کہیے کہ جو ہے اپنا جو تنخواہ ہے روزانہ 2 درہم اس کو بڑھانے کے لیے کہیے، کیونکہ 2 درہم میں آپ لوگوں کی زندگی نہیں ہوتی ہے، اور آپ ہماری درخواست ان کے سامنے پیش کیجئے، لیکن ہمارا نام نہیں پیش کرنا، ہمارا نام نہیں بولنا، کیونکہ اگر نام بولیں گے تو ہم پر غصہ کریں گے۔ تو جب حضرت عمر بن خطاب گھر آئے تو ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابا جان، کچھ بڑے لوگوں کا خیال ہے کہ آپ اپنی تنخواہ بڑھائیں، 2 درہم کے بجائے 10 درہم یا 15 درہم تنخواہ لے لیں۔ تو بولے کہ یہ تم کو کیسے خیال آیا؟ تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ بڑے بڑے لوگ جو ہے آپ سے درخواست کرنے سے ڈرتے ہیں، تو میرے پاس درخواست لا کے آپ تنخواہ بڑھا لیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا وہ کون لوگ ہیں؟ تو ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا نام ظاہر نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا نام ظاہر نہیں کرنا، مگر اپنے والد صاحب سے اپنی تنخواہ بڑھانے کی درخواست ہماری پیش کرنا، نام نہیں پیش کرنا، ان کا نام نہیں بتایا جائے گا۔ تو اس پر حضرت عمر بن خطاب ایک لمبی آہ کھینچ کر بولے کہ اے حفصہ بیٹی، اے نور چشمی، 3 مسافر تھے، ایک مسافر جو ہے سیدھے راستے سے چل کر اپنی منزل میں پہنچ گیا، دوسرا مسافر جو ہے وہ اپنے پہلے مسافر کے راستے کے اوپر چل کر
وہ بھی جو ہے منزل پر پہنچ گیا. اب تیسرا ایک مسافر منزل پر ہے. اگر ان دونوں کے راستے پر چلا تو یہ مسافر بھی ان کے منزل پر پہنچے گا، اگر نہیں چلا تو ان سے بھٹک جائے گا. تم کو معلوم ہے کہ پہلے مسافر پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیسی زندگی گزارے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے نہیں گزارے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے فکر نہیں کیا؟ یہ سب بھی جو ہے. تو بولے کہ دیکھو دو مسافر اپنے منزل پر پہنچ گئے، میں بھی اگر وہ دو مسافروں کے راستے پر چلوں گا تو منزل پر پہنچوں گا، ورنہ نہیں پہنچوں گا. ان دونوں کی زندگی میرے لیے نمونہ ہے، میں وہی زندگی گزاروں گا. یہ حضرت عمر بن خطاب. دوستوں اور بزرگوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے رات میں گشت لگاتے مدینہ منورہ کے باہر. ایک بار گشت لگا رہے تھے تو ایک ڈیرے میں کچھ آگ روشن تھی اور بچے رو رہے تھے. تو حضرت عمر بن خطاب گھومتے ہوئے گئے، دیکھا کہ ایک بوڑھی بیٹھی ہے، اس کے سامنے 3 بچے رو رہے ہیں اور وہ جو ہے چولہے پر کچھ پکا رہی ہے. تو حضرت عمر بن خطاب نے سلام کیا اور پوچھا کہ اے مائی یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ یہ بچے بھوکے ہیں اس لیے رو رہے ہیں. ان کے کھانے کا کیا انتظام ہے؟ کہا کہ کوئی انتظام نہیں ہے، صرف پانی گرم کر رہی ہوں تاکہ ان کو کچھ پکانے کی آس میں نیند آ جائے، کچھ کھانے کی امید پر سو جائیں، اس لیے میں صرف پانی جو ہے گرم کر کے ہلا رہا ہوں، ان کو بتا رہا ہوں کہ پکا رہا ہوں، تم تھوڑی دیر اطمینان سے بیٹھو. تو حضرت عمر بن خطاب بہت غم ہے کہ جو ہے ہماری رعایا میں ایسے لوگ ہیں جن کو کھانا نصیب نہیں ہو رہا ہے. فوراً گھر تشریف لائے، بیت المال کھولا، آٹے کا بورا اٹھائے اور کچھ ایک تیل کا ڈبہ اٹھائے اور اپنے کھندے پر رکھ لیے. تو غلام نے کہا کہ حضرت یہ آٹے کا تھیلا دیجئے، میں اٹھاتا ہوں. تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا کیا قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ آج تم یہ تھیلا بوجھ اٹھانے کے لیے کہہ رہے ہو، کیا قیامت کے دن بھی کبھی کوئی اس قسم کا بوجھ میرے گناہوں کا رہا تو کیا اٹھاؤ گے؟ نہیں، میں خدمت. چنانچہ حضرت عمر بن خطاب وہ آٹا اور وہ تیل دیے اور اپنے سامنے بچوں کو روٹی پکا کر کھلائے. اور جب بچے کھا کر کھیلنے لگے تو اس وقت بوڑھی سے کہا کہ اے امی میں جا رہا ہوں، اے مائی میں جا رہا ہوں. تو اس بوڑھی نے کہا بیٹا یہ عمر بن خطاب کہاں ہے؟ امیر المومنین ہمارا کہاں ہے؟ تم کو امیر المومنین ہونا چاہیے. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ دیکھو تم صبح کو امیر المومنین خلیفہ کے دربار میں آؤ، تمہارے لیے وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا، تم آؤ، وہاں آئے تو میں ملتا ہوں. چنانچہ صبح میں وہ عورت حضرت عمر بن خطاب کے دربار میں پہنچی تو عمر بن خطاب امیر المومنین. یہ جو ہے ہمارے اسلاف کی فکر آخرت. اور حضرت عمر بن خطاب کے ایک پڑھنواز ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز، یہ بھی فکر آخرت کے بڑے جو ہے فکر کرنے والے تھے. جب عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا، 12 بچے تھے، بٹھایا اور کہا کہ بچوں میں تم کو غریب چھوڑ کر جانا اور جنت میں جانا یہ اچھا ہے میرے لیے کہ میں تم کو حرام کمائی کما کر مالدار چھوڑ کر جہنم میں جانا میرے لیے اچھا ہے؟ کون سی چیز اچھی ہے؟ تو بیٹوں نے کہا کہ ابا جان ہم غریب رہیں گے، آپ جنت میں جائیے. چنانچہ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے 12 بچوں کے لیے
حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد، 5ویں خلیفہ، خلفۂ راشدین میں اس کو شمار کیا جاتا ہے، 5ویں خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز جب انتقال ہوا، ان کے بچوں کو ان کا ترکہ، بادشاہ، آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے بادشاہ، آدھی دنیا پر مسلمانوں کی اس وقت حکومت تھی، وہ بادشاہ کا جو ہے ورثہ، وراثت 12 دینار، 12 بیٹوں میں تقسیم کیے گئے، تو ایک ایک بیٹے کو ایک دینار وراثت میں ملا، باپ کی وراثت۔ الحمدللہ انہوں نے، بچوں نے شکر کہا اللہ کا اور اپنی تجارت میں لگے۔ عمر بن عبدالعزیز کے بعد ہشام بن عبد الملک بادشاہ ہوا، خلیفہ ہوا۔ یہ شخص 12 سال حکومت کی اور اتنی دولت جمع کیا کہ ہشام بن عبد الملک کا جب انتقال ہوا تو ان کی وراثت، اس کے بھی 12 بیٹے تھے ہشام بن عبد الملک، ان کی وراثت جب ان کے بیٹوں میں تقسیم کی گئی تو ایک ایک بیٹے کو 1 لاکھ روپیہ، 1 لاکھ دینار جو ہے وراثت میں ملا۔ ہشام بن عبد الملک کے بیٹوں کو 12 لڑکے تھے، 12 لاکھ دینار جو ہے وہ بادشاہ وراثت میں چھوڑ کر گئے۔ لیکن دوستو، اللہ تعالیٰ تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر ترزق من تشاء بغیر حساب۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ چند سالوں کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ایک بیٹے نے جہاد کے لیے 100 گھوڑے جو ہے اس میں دیے، امداد دیے، 100 گھوڑے مجاہدین کے لیے 100 گھوڑے دیے۔ اور ہشام بن عبد الملک کے بیٹے جو 1 لاکھ دینار وراثت پانے والے زکوٰۃ لے رہے تھے دوسروں سے زکوٰۃ مانگ کر زندگی گزار رہے تھے، اور ان کے بیٹے عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے جو ہے لوگوں کو زکوٰۃ دے رہے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے وَمَا لِعَهْدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ کوئی بھی انسان کتنا بھی بڑا نیک کام کرے، اس کا بدلہ دینا اللہ پر ضروری نہیں، لازم نہیں، مگر جو کام اللہ کی رضامندی کے لیے کیا جاتا ہے اس کام کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور یہ جو اللہ کی رضامندی کے لیے کام کرتا ہے اس ہو گیا ختم کرتا ہے، اس کو بھی اللہ کی نعمتیں رحمتیں ملیں گی، اس کی اولاد کو بھی اللہ کی رحمتیں ملیں گی۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور سوفا کے معنی علماء اکرام جانتے ہیں، معنی زمانے بعید کے لیے آتا ہے، اس کے زندگی میں اور اس کے وفات کے بعد اس کے بچوں کو اس کی نیکیوں کا بدلہ پہنچتا رہے گا اور اس کا بدلہ وہ بچے کھاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے الحمدللہ، یہ ایک زمانے میں میں آتا تھا، یہ مسجد پرانی تھی اور اسی مسجد میں خطبے بھی ہوتے تھے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب پہلے آتے تھے، جمعہ کے خطبے دیتے تھے، تقریریں کرتے تھے، لیکن اب چند سالوں سے ہم بیمار ہو گئے، نہیں آئے۔ آج موقع ملا جامعہ محمدیہ عربیہ کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں آئے، کچھ بولنے کا موقع ملا، بولیں۔ ابھی بولنے کی بہت سی باتیں ہیں لیکن وقت کی کمی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام باتوں پر وہ اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔